اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ہاں، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت، ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام بڑھ جائے گا، اس حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندی۔ تو گھر میں تشریف فرما تھے، ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دے۔ تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ام ایمن اللہ کے رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیا نہ کہوں، میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، وہ ہر سال حج کرتے تھے، اور بھائی کوئی اویس ہے وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 3-4 سال گزر گئے تو کہنے لگے سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ بھائی، سارے حاجی اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند ہزار کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو 15-20 آدمی اس میں سے نکلے۔ پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے، کدھر ہے؟ کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ تو حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ وہاں گئے تو حضرت اویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 بندے آ گئے، نماز مختصر کر دی۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی وہ تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تم کم پوچھ رہے ہو؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر ولی، کیوں بھائی تسی کون ہو انٹرویو کرنے والے؟ تو مولا علی نے کہا یہ ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہنے لگی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔
تو حضرت عمر نے فرمایا تم اویس بن عامر ہو کچھ کہ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو. وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, میری کیا اوقات ہے. کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا. عمر علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا ہے, مجھے کہا گیا قریشی کا ہے, میں سمجھا میرا ہے, جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے. میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرمایا, اونٹنی پر, تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. ہمیں پیغام دینا تھا, آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا. ایک اور عالم بتاتا ہوں, عبد الرحمن بن ابی لیلہ. ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ, آپس میں بنتی نہیں تھی. تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں, ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ. زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو. کہا اچھا ماں جی. اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے, دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے, آپ اس پہ فتویٰ. حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی, لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا, روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی. ماں نے کہہ دیا, جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے. اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے, نہیں میری ماں نے مجھے کہا. تو آپ سب نوجوان ہو, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو, آہ نہ لو, دعا لو. مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو, کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. تو تعلق ہی نہیں تھا, صرف پیسے تک تھا, ابھی پیسے گھال دو پیسے. اب تو خط کی ضرورت, خط ہوتے تھے. تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا, مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا, میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی. ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے, وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی, محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں